بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 832۔ دعوت و خلافت اخلاص بغیر سب بیکار ہے۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ دعوت و خلافت۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ ترجمہ: یہ وعدہ محض موروثی اور نام کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان مسلمانوں سے ہے جو اللہ کے احکام کی تعمیل کرتے ہوں اور اس کے راستے میں جان اور مال کی قربانی دینے کو اپنا تفاخر جانتے ہوں۔ یہ وعدہ انہی مومنین صادقین کے لیے ہے جو ایمان حقیقی کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے ہوں۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یعنی اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم لوگ ایمان حقیقی اور اعمال صالحہ کی دو شرائط پوری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں اسی طرح غلبہ اور اقتدار عطا کرے گا جس طرح اس سے پہلے اس نے حضرت طالوت، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو خلافت عطا کی تھی، یا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کو مکابی سلطنت کی صورت میں اقتدار عطا کیا تھا۔ اس آیت میں خلافت کے وعدے کو تین مختلف انداز میں بیان کیا گیا۔ اول تو یہ تاکیدی وعدہ ہے کہ اللہ لازماً مسلمانوں کو بھی خلافت عطا فرمائے گا، جیسے اس نے سابقہ امت کے اہل ایمان کو خلافت عطا کی تھی۔ پھر فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ دین کو لازماً غالب کرے گا۔ ظاہر بات ہے کہ جہاں مسلمانوں کی خلافت ہوگی وہاں لازماً اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا، اور اگر کسی حکومت میں اللہ کا دین غالب ہوگا تو وہ لازماً مسلمانوں ہی کی خلافت ہوگی۔ گویا بنیادی طور پر تو یہ ایک ہی بات ہے، لیکن صرف خلافت کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے پہلی بات کو یہاں دوسرے انداز میں دہرایا گیا ہے۔ البتہ یہاں اس دین کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے پسند فرمایا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل فرما دی ہے اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا ہے، اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا ہے اسلام کو بحیثیت دین کے۔ بہرحال دوسری بات یہاں یہ بتائی گئی کہ خلافت ملے گی تو اس کے نتیجے کے طور پر اللہ کا دین لازماً غالب ہوگا، اور تیسری بات وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور یقیناً ان کے خوف کو امن سے بدل دیا جائے گا، یعنی یہ اس کیفیت کی طرف اشارہ ہے جو ہجرت کے فوراً بعد کے زمانے میں مسلمانوں پر طاری تھی۔ اس زمانے میں مدینے کے اندر مسلسل ایمرجنسی کی سی حالت تھی، یعنی فلاں قبیلے کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے، فلاں قبیلہ جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہے، کل قریش مکہ کی طرف سے خوفناک سازش کی خبر پہنچی تھی، آج ابو عامر راہب کے ایک شیطانی منصوبے کی اطلاع آن پہنچی۔ غرض ہجرت کے بعد 5 سال تک مسلمان مسلسل خوف کی کیفیت میں زندگی بسر کرنے پر مجبور رہے۔ اس صورتحال میں انہیں خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ اب خوف کی وہ کیفیت امن سے بدلنے والی ہے۔ لطیفہ: تینوں وعدوں کے بارے میں ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ یہاں بار بار حروف تاکید استعمال ہوئے، اور تینوں افعال میں مضارع سے پہلے لام مفتوحہ اور بعد میں نون مشدد آیا، گویا تینوں وعدے نہایت تاکیدی وعدے ہیں۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، مفسرین کے نزدیک یہ حکم مستقبل سے متعلق ہے، یعنی جب میرا دین غالب آ جائے گا تو پھر مسلمان خالص میری بندگی کریں گے اور کسی قسم کا شرک گوارا نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اللہ کی حکومت قائم نہیں ہوگی، معاشرہ شرک سے کلی طور پر پاک نہیں ہو سکے گا۔
جیسے آج کئی مسلم ملکوں کے مسلمان شہری، قومی اور اجتماعی طور سے کفر اور شرک کے ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگرچہ یہ سب انفرادی طور پر اپنے ذاتی عقائد بالکل درست بھی کر لیں اور اپنے آپ کو تمام مشرکانہ اوہام سے پاک کر کے عقیدہ توحید کو راسخ بھی کر لیں، تب بھی خود کو شرک سے کلی طور پر پاک کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ جب تک کہ ملک میں اللہ کا قانون نافذ اور اللہ کا دین عملی طور پر غالب نہیں ہو جاتا، اور جب تک ملک میں اسلامی قوانین کی بالادستی قائم نہیں ہو جاتی، اس وقت تک اس ملک کے شہری ہونے کے اعتبار سے مسلمان کفر اور شرک کی اجتماعیت میں برابر کے شریک رہیں گے، چاہے مسلمانوں کو کتنی ہی ناگواری محسوس ہو۔ چنانچہ کسی ملک یا علاقے میں عملاً توحید پر عمل اسی وقت مکمل ہوگا جب اللہ کے فرمان کے مطابق دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ دین کے غلبے کے ماحول میں بھی جو شخص کفر کرے گا تو اس کے اندر گویا خیر کا مادہ سرے سے ہے ہی نہیں۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ باطل کے غلبے میں کسی شخص کا ایمان لانا، اس پر قائم رہنا اور اس کے مطابق عمل کرنا انتہائی مشکل ہے، لیکن جب دین غالب ہو جائے اور ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں تو اس کے بعد صرف وہی شخص دین سے دور رہے گا جس کی فطرت ہی بنیادی طور پر مسخ ہو چکی ہے۔ ان دو مفاہیم کے علاوہ مفسرین کے نزدیک اس فقرے کا ایک تیسرا مفہوم بھی ہے، اور اس مفہوم کے مطابق بعد ذالک کے الفاظ کا تعلق مذکورہ 3 وعدوں سے ہیں کہ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ لازماً تمہیں خلافت سے نوازے گا، وہ لازماً تمہارے دین کو غالب کرے گا، اور وہ لازماً تمہارے خوف کی کیفیت کو امن سے بدل دے گا، تو اس کے بعد بھی جو شخص ہمت مردانہ نہ دکھائے اور اقامت دین کی جد و جہد کے لیے اٹھ کھڑا نہ ہو تو اسے گویا ہمارے وعدوں پر یقین نہیں ہے، اور وہ عملی طور پر ہمارے ان احکام سے کفر کا مرتکب ہو رہا ہے۔ یہ آیت سن 6 ہجری میں نازل ہوئی اور اس کے نزول کے فوراً بعد ہی اس کے کیے گئے وعدوں کا ظہور شروع ہو گیا۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ طے پا گئی، جیسے خود اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح مبین قرار دیا۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد 7 ہجری میں ہی خیبر فتح ہوا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کثرت سے مال غنیمت عطا کیا۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ 9 ہجری کو حج کے موقع پر اسلامی ریاست کا اعلان کر دیا گیا۔ اس اعلان کے مطابق آئندہ کے لیے مسجد حرام کے اندر مشرکین کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا۔ جزیرہ نمائے عرب کے تمام مشرکین کو میعادی معاہدوں کی صورت میں اختتام معاہدہ تک اور عمومی طور پر 4 ماہ کی مہلت دے دی گئی، اور اس کے ساتھ ہی واضح حکم دے دیا گیا کہ اس مدت مہلت میں اگر وہ اسلام قبول نہیں کریں گے تو سب کے سب قتل کر دیے جائیں گے۔ یوں 10 ہجری تک جزیرہ نمائے عرب میں اللہ کا دین غالب ہو گیا، اللہ کی حکومت قائم ہو گئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح محمد الرسول اللہ بھی اللہ کے خلیفہ بن گئے۔ خلافت راشدہ کا دور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ قائم ہوئی، اور پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ حالات میں تغیر واقع ہونے لگا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے درمیان نبوت موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ وہ رہے، یعنی جب تک اللہ چاہے گا میں بنفس نفیس تمہارے درمیان موجود رہوں گا، پھر اللہ اس کو اٹھا لے گا جب اسے اٹھانا چاہے گا، یعنی جب اللہ چاہے گا میرا انتقال ہو جائے گا اور یوں یہ دور ختم ہو جائے گا۔ پھر خلافت ہوگی نبوت کے نقش قدم پر، یعنی میرے قائم کردہ نظام کے مطابق خلافت علی منہاج النبوہ کے ذریعے یہ نظام ایک بال کے فرق کے بغیر جوں کا توں قائم رہے گا۔ پھر یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے، پھر اس دور کو بھی اللہ اٹھا لے گا جب اٹھانا چاہے گا۔ پھر کاٹ کھانے والی ظالم ملوکیت ہوگی،
بس یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے، پھر اس کو بھی اللہ اٹھا لے گا جب اٹھانا چاہے گا، پھر غلامی کی ملوکیت کا دور آئے گا۔ یہ چوتھا دور ہمارا دور ہے۔ تیسرے دور کی ملوکیت میں سب کے سب حکمران بنو امیہ، بنو عباس اور ترک کے مسلم بادشاہوں کا دور تھا۔ ان میں اچھے بھی تھے اور برے بھی، مگر سب کلمے گو تھے۔ ہمارے اس چوتھے دور کی ملوکیت میں مختلف مسلمان ممالک غیر مسلموں کے غلام ہو گئے۔ کہیں مسلمان مملکت برطانیہ کی رعایا بن گئی، کہیں فرانسیسیوں کے غلام بن گئے۔ آج بھی عالم اسلام غیر مسلموں کے زیر تسلط ہے۔ 21ویں صدی کا موجودہ دور عالم اسلام کے لیے ملکن جبرین کا ہی دور ہے۔ اگرچہ مسلم ممالک پر سے غیر ملکی قبضہ بظاہر ختم ہو چکا ہے اور ان ممالک پر قابض اقوام کی براہ راست حکومتوں کی بساط لپیٹ دی گئی ہے، لیکن عملی طور پر یہ تمام ممالک اب بھی ان کے قبضے میں ہیں۔ طاقتور حکومتیں آج بھی ریموٹ کنٹرول اقتدار کے ذریعے ان ممالک کے معاملات سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چوتھا دور بھی ختم ہو جائے گا، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب اٹھانا چاہے گا۔ پھر امت کو ایک بہت بڑی خوشخبری دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج النبوہ کا دور آئے گا۔ یہ خوشخبری سنانے کے بعد راوی کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ آپ شاید اس لیے خاموش ہو گئے کہ اس کے بعد دنیا کے خاتمے کا معاملہ تھا۔ اس کے علاوہ ہم حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث بھی پڑھ آئے جس میں یہ وضاحت بھی ملتی ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام تمام روئے زمین کے لیے ہوگا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میرے لیے تمام زمین کو لپیٹ دیا تو میں نے اس کے ساری مشرق اور مغرب کو دیکھ لیا، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہوگی جو مجھے دکھائے گئے۔ اسی طرح حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا، روئے زمین پر کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر اور کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ ایسا نہیں رہے گا جن میں دین اسلام داخل نہ ہو جائے، خواہ کسی عزت والے کے اعزاز کے ساتھ، خواہ کسی مغلوب کی مغلوبیت کی صورت میں۔ یعنی یا تو اس گھر والا اسلام قبول کر کے اعزاز حاصل کرے گا یا پھر اسے ذلت کے ساتھ اسلام کی بالادستی قبول کرنا پڑے گی۔ دین کے غلبے کی صورت میں غیر مسلم رعایا کے لیے یہ وہ اصول ہے جو سورہ توبہ میں اس طرح بیان ہوا، یعنی وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ آنے والے اس دور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمودات کے ساتھ ساتھ اس معاملے کو منطقی طور پر یوں بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں 3 مقامات پر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ واضح الفاظ میں اعلان فرما دیا، وہی تو ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کر دے اسے کل کے کل دین نظام زندگی پر۔ اس کے علاوہ قرآن حکیم میں 5 مرتبہ حضور کی بعثت کے بارے میں یہ بھی واضح فرما دیا گیا ہے کہ آپ کو پوری نوع انسانی کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس مضمون میں سورہ سبا کی آیت بہت واضح اور نمایاں ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگوں کو اس کا ادراک نہیں۔ سورہ انبیاء میں یہی مضمون ایک نئی شان سے اس طرح آیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تو آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ ان دونوں آیات کا مشترک مفہوم یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تب پورا ہوگا جب پورے عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہوگا۔ چنانچہ قیامت سے پہلے تمام روئے زمین پر دین حق کا غلبہ ایک طے شدہ امر ہے۔ اعتراض نمبر 227، اصل جہاد اور قتال تو غیروں کے ساتھ ہوتا ہے، اور آیات قتال اور جہاد کا اطلاق بھی کافروں سے متعلق تھا، تو تبلیغی دعوت پر ان آیات کو فٹ کرنا اور اس دعوتی محنت کو نبر و آزمائی کا نام دینا کیوں کر درست ہوا؟ جواب، چاروں خلفاء کی خلافت خلافت نبوت تھی، اور بلا شبہ ان چاروں حضرات کی خلافت علی منہاج النبوہ تھی،
اور اسی خلافت حقہ و راشدہ کی مصداق تھی جس کا آیت مذکورہ میں وعدہ کیا گیا۔ فرق اتنا ہی ہے کہ خلفائے ثلاثہ ابو بکر، عمر اور عثمان کا جہاد اور قتال تنزیل قرآن پر تھا، یعنی ان لوگوں سے تھا جو نزول قرآن کے منکر تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جہاد اور قتال تعویل قرآن پر تھا، یعنی ان لوگوں سے تھا جو بظاہر قرآن کو مانتے تھے مگر تعویلات فاسدہ کر کے اصل مقصد کو فنا کر دیتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر حضرت عثمان اور حضرت علی نہ ہوتے تو ہم کو باغیوں کے احکام معلوم نہ ہوتے۔ فائدہ: ہم بھی مولانا دیولہ اور مولانا لاٹ صاحبان کے شکر گزار ہیں کہ ان کے باغیانہ فتنے خبیثہ عالمی شورا کے فتنے کی وجہ سے ہمیں قسطیں لکھنی نصیب ہوئی اور دعوتی کام کی بابت اس قدر بصیرتانہ جائزہ نصیب ہوا اور داعیوں کی دعوت کو اس قدر محققانہ معلومات فراہم ہوئی اور احقاق حق اور ابطال باطل کھل کر سامنے آیا کہ بغیر اس فتنے عالمی شورا کے یہ سب ناممکن تھا۔ اخلاص بغیر سب بیکار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ والی مشہور حدیث ہے کہ غنی، شہید اور عالم جہنم کا ایندھن ہوں گے محض اخلاص نیت نہ ہونے کی وجہ سے۔ دنیا میں ایسے مالدار لوگ ہیں جو دین پر اور دین کی دعوت پر ہے بے حساب مال خرچ کرتے ہیں مگر انہوں نے دعوت و تبلیغ کو گھر کی لونڈی بنایا ہوا ہے، یعنی کوئی جماعت ان مالداروں کی منشا کے بغیر کام کرنا تو درکنار، ان کے ملک میں آزادانہ سانس بھی نہیں لے سکتی۔ درجنوں ساتھیوں کے فون آتے ہیں ساؤتھ افریقہ سے، ملک خداداد سے، بعض عرب ملکوں سے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ مالدار لوگ نصرت کر کے یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ جماعت ہماری ملک ہے اور ہم اس کے مالک ہیں، لہٰذا ہم جیسے چاہیں گے اسے استعمال ہونا ہوگا۔ جوہانسبرگ اور دیگر ممالک کے احباب اپنے شہر کی مضبوط شورا بنا لیں اور مرکز نظام الدین کو لکھ دیں کہ یہ ہمارے شہر کے ذمہ داروں کے نام ہیں، آپ حضرات انہی ساتھیوں سے رابطہ رکھیں اور ہدایات انہی ساتھیوں کے ای میل پر بھیجیں، یہ اپنے آپس کے مشورے سے کام کرتے رہیں گے۔ جس طرح ملتان والوں کا مسئلہ حل ہوا اسی طرح جوہانسبرگ والوں کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ افسوس تو ان مالداروں کی قربانی پر ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود ایک نیکی بھی انہیں نہیں ملنے والی، الٹے اللہ کا غضب نازل ہونے کا خوف ہے، اس لیے کہ دعوتی کام میں خلل اندازی تباہی کا باعث ہے۔ ایسے کئی ہستیوں کو دیکھا گیا جن کا نہ تو مال باقی رہا اور نہ ہی غرور۔ اللہ سے توبہ کرے، ہم بہت ڈرتے کسی مسئلے کو چھیڑتے ہیں، اگر اس مسئلے پر غور نہیں ہوا اور نظر انداز کر دیا گیا تو لوگوں کو ذلیل اور رسوا ہوتے دیکھا گیا۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مخلص دعوتی کام کے بارے میں بے عنوانیاں ہمیں ہرگز برداشت نہیں، اس لیے سدھر جائیں، لوگوں کو کام کرنے دیں، دعوتی کام کے خادم بنیں، ٹھیکیدار نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی اصلاح فرمائیں اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔